بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، ایک بار پھر آپ کا ایم منظری چینل میں سواگت ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم مسئلہ لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ بیان کرنے سے قبل آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل ایم منظری پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی آڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو لوگ غسل کرتے ہیں کھلے میں، یعنی ٹنکی وغیرہ پر یا نل وغیرہ پر، تو ان کھلی جگہ پر غسل کرنے والا اگر ایسا کپڑا باندھ کر کے نہائے جس سے سطر نہیں ہوتا، یعنی مرد کے لیے جو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے، وہ اتنا چھوٹا کپڑا پہن کر کے نہائے کہ جس سے سطر نہیں ہو پاتا، یا نیکر جو گاؤں وغیرہ میں بولتے ہیں، اسے وہ چھوٹا ہوتا ہے، سطر ہو نہیں پاتا، اسے پہن کر کے ٹنکی یا نل وغیرہ پر نہاتے ہیں اور لوگ گزرتے ہیں دیکھتے ہیں، یا اتنا باریک کپڑا پہن کر کے نہاتے ہیں کہ جس سے کہ اس کے اعضاء دکھائی دیتے ہیں۔ تو کیا اس طریقے کے کپڑے پہن کر کے نہانا یہ صحیح ہے، گناہ گار ہوگا یا نہیں، اور ایسی صورت میں غسل کرنے والے کا غسل ہوگا یا نہیں؟ تو جو شخص اگر اتنا شارٹ کپڑا پہن کر کے نہائے کہ جس سے کہ سطر عورت، یعنی جتنا کہ مرد کو لیے چھپانا واجب ہے، فرض ہے، وہ سطر نہیں ہو پاتا اور وہ نہاتا ہے کھلے میں، تو ایسی صورت میں وہ اس سطر نہ کرنے کی بنا پر، اسے نہ چھپانے کی بنا پر وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے۔ یا باریک کپڑا ایسا پہنتا ہے کہ جیسے رومال وغیرہ ہے، تو اس سے تمام چیزیں اگر اس کے اعضاء جو دیکھتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں۔ ہاں، البتہ ایسی صورت میں غسل ہو جائے گا لیکن سطر نہ کرنے کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ سن لیں کہ کچھ لوگ جب نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے پہلے ہی وہ کبھی ان کا ہاتھ پانی میں ڈل جاتا ہے، یا بالٹی وغیرہ میں آدمی ہاتھ دھوکے سے یا قصدن جیسے بھی ڈل جائے، مثال کے طور پر آدمی بالٹی بھر کر کے لے کر کے آیا اور اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی وغیرہ یا جسم کا کوئی بھی حصہ اس پانی میں ڈل جائے، تو ایسی صورت میں کیا یہ پانی جو کہ ابھی اس نے ہاتھ دھوئے بھی نہیں اور اس سے پہلے اس کا جو اس کے جسم پر حدث طاری ہے وہ اس میں ڈل گیا، تو کیا یہ پانی لائق استعمال کے لائق رہا یا نہیں؟ تو آپ کو بتا دیں کہ جب جسم پر حدث طاری ہو، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر، تو ایسی صورت میں آدمی کے ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ اگر پانی میں ڈل جائے تو وہ لائق استعمال پانی نہیں رہتا، بلکہ اب اسے دوسرا پانی بھر کر کے غسل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بیان کر دوں کہ کبھی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بالٹی بھرتے ہیں اور بالٹی بھرنے کے بعد وہ نیچے ہی رکھ دیتے ہیں، اور وہی نیچے رکھنے کے بعد پھر وہ غسل کرتے ہیں، چاہے غسل خانے میں ہو یا باہر ہو، تو نہاتے ہیں، نہانے کا پانی کبھی تو ڈائریکٹ بالٹی میں گرتا ہے یا زمین پر گرنے کے بعد اس میں گرے، تو ایسی صورت میں جو جسم سے آدمی کا پانی ٹچ ہو کر کے گرا
اور وہ بالٹی میں گر جاتے ہیں اس کے قطرے، تو کیا ایسی صورت میں ان قطروں کے گرنے کی بنا پر یہ پانی لائق استعمال رہتا ہے؟ کیا غسل کرنا اس کا صحیح ہوتا ہے اس پانی سے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر چاہے وہ نجاست کا پانی ہو، یعنی آدمی نجاست کو دھو رہا ہے اور بالٹی نیچے ہی رکھی ہوئی ہے، وہی پانی اپنے جسم پر ڈال رہا ہے کہ نجاست وہ بہہ کر جسم سے پانی سے دھو رہا ہے، تو وہ نجاست کا جو پانی زمین پر گرنے کے بعد وہ اس میں گرا یا ڈائریکٹلی گیا، تو ایسی صورت میں تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ مگر ایسا پانی کہ جو نجاست اس سے نہیں دھلی ہوئی ہے اور وہ اس کے علاوہ دوسرا پانی ہے جو اس پر حدث طاری ہو گیا ہے، تو نجاست کے علاوہ کا بھی پانی اگر اس بالٹی میں گر جائے تب بھی وہ پانی لائق استعمال نہیں رہتا، بلکہ وہ مائع مستعمل ہوتا ہے۔ لہذا ایسی صورتوں میں چاہے ناپاک ہو تو جائز ہے ہی نہیں، لیکن وہ جو قطرے جسم سے ہو کر کے اس میں پانی میں گرتے ہیں تو وہ بھی پانی لائق استعمال نہیں ہوتا۔ لہذا آپ محترم دوستوں سے یہ گزارش